الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور ستم سے محفوظ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح پرورش کی۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی دکھائیں گے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں رونما ہو رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، فرعون نے ایک رات دہشت بھرا خواب دیکھا کہ ایک آگ مصر میں گادیوں کے تمام مخلاف کو جلا دیتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے تو کسی کو نہیں جلاتی ہے، اور بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلا، اس نے فرعون کے تخت کو گرا دیا۔ تیسرے روز فرعون نے نجوموں کو اکٹھا کیا اور اس خواب کی تعبیر کی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا ہوگا جو تیری حکومت کا زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلایا اور اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادے بنی اسرائیل پر مقرر کیے اور 1000 داہیاں ان کے ہمراہ کر دی کہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا، 12000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90000 عمل ضائع کیے گئے، اور اس طرح تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کرائے، آخر وہ آ ہی گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا تم خبردار رہنا۔ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج سکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد سکندریہ چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد جو فرعون کے دربار میں کام کرتے تھے اس کے محل کا پہرا دے رہے تھے۔ کسی سباب نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ والی چلی گئی۔ حضرت عمران وہ حضرات موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے جنہوں نے ان کو طالب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ولی عہد کے شکم میں چلی گئی۔ اس سے پہلے وزیر فرعون سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت پر مر گئے اور بڑی موت مر گئے، اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قاتل کیے جائیں۔ چنانچہ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس سال میں بچے ختم ہوتے تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون نے کوتوال پر سختی کی، اس نے پیادوں پر سختی کی، تو پیادوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے نوکر عمران کی تلاشی نہیں کی، وہ ہم نے دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تلاشی نہیں کی۔ کوتوال کے حکم پر پیادے عمران کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں آ گئے ہیں تو بھائی کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی لیکن سارے گھر والوں تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تندور کو تو نہیں دیکھا، اور پیادے چلے گئے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ پھر واپس ہوش آنے پر بچی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا تھا۔ اس کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکایک تندور سے آواز آئی، اے اماں جان غم نہ کھا، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد کیا تھا اسی طرح مجھ پر بھی آگ کو سرد کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو تندور سے باہر نکالا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 دن تھی۔
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने घर में मशवरा किया और आखिर ये बच्चा है आवाज़ निकालेगा और फिरौन के प्यादे घर घर तलाशी रह रहे हैं, इसकी आवाज़ सुन लेंगे तो इसको भी कत्ल कर देंगे और हमें भी। इससे बेहतर ये है कि इसको संदूक में रख दिया करें और छोड़ दो, किसी गांव में चला जाएगा, ये जिंदा भी रहेगा और हम भी फिरौन के खौफ से निजात पाएंगे। उधर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा को ये बात अलका कर दी, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने वालिदा मूसा को इल्हाम किया कि तू मूसा को दूध मिला, जब इसकी निस्बत कोई खतरा महसूस करे तो उसको दरिया में डाल देना और परेशान ना होना और ना अंदेशा करना, यकीनन हम इसको आपकी तरफ लौटा देंगे, हम इसको पैगंबरों में से करेंगे। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा एक बढ़ाई यानी लकड़ी के काम करने वाले के पास गई जिसका नाम सानुम था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने कहा कि हमें एक संदूक चाहिए जिसका तख्त इतने मिला ना कि पानी अंदर ना जा सके। बढ़ाई के पूछने पर बताया कि हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको दरियाए नील में छोड़ दें, कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन को इसकी इत्तला हो जाए और वो हमें मर्दे बढ़ाई में वजह कर लिया जाए कि इस बात का जिक्र नहीं करूंगा और इस काम को पोशीदा करूंगा। जब बढ़ाई अपने घर गया, सुन के फिरौन का मनादी आवाज लगा रहा है कि जो शख्स इस लड़के का बताएगा जो इन दिनों बनी इसराइल में पैदा हुआ है उसको इतना इनाम दिया जाएगा। चुनांचे उसने कहा कि मैं राज को फाश कर दूं। जब इरादे से अभी तक दरवाजे से कदम बाहर ही रखा था कि वो अंधा हो गया और उसके दोनों पांव जमीन में टखनों तक धंस गए और आवाज आई, अगर तुमने कहा तो तुम्हें जमीन में धंसा देंगे। उसने तौबा की, अल्लाह ताला ने उसको निजात दी और अल्लाह ने उसकी आंखें ठीक कर दी। वो बढ़ाई बहुत ठीक हुआ, उसकी आंखें फिर ठीक हो जाती, मगर वो इस बार फिर इरादा करता। आखिरकार सच्ची तौबा कर ली। उसने रात ही रात संदूक तैयार करके हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा की खिदमत में पहुंचा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने उसको मजदूरी देना चाहिए तो कहने लगा कि खुश नसीब बच्चे का दीदार करा दो, यही मेरी मजदूरी है। जब उसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो अपनी आंखें उनके कदमों में माली और रुखसत हो गया। सबसे पहले जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाया वो यही बड़ी था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने एक संदूक में रख दिया और दूध पिला कर संदूक में रख देती। जहां कहीं ऐसा मौका आता तो संदूक को दरिया में बहा देती और डोरी से उसे बांध रखा था। खौफ टल जाने के बाद उसे खींच लेती। एक मर्तबा एक आदमी आने लगा जिससे बहुत दहशत ज़दा हो गई और ढूंढने लगी और बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया। जल्दी और घबराहट में डोरी बांधना भूल गई। संदूक पानी के मौजू के साथ जोर से बहने लगा। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने आपकी बहन से कहा, तू पीछे जा और देखती रहे कि संदूक कहाँ जा रहा है। अगर शहर के किनारे से अलग हो गया तो हमारी खातिर जमा होगी और अगर शहर के किसी अफराद ने किसी से इसे उठा लिया तो यकीन है कि बादशाह के पास जाएगा। चुनांचे आपकी हमशीरा संदूक को अनजान बनकर संदूक को देखती रही। किनारे किनारे चल रही थी कि वो संदूक दरिया के बीच से निकलकर उस नहर में चला गया जिसे फिरौन खुदवा कर दरियाई मील से बहाकर अपने बाग में ले गया था। उस दरिया का नाम ऐन औल शम्स था। संदूक पानी में बहकर फिरौन के बाग में जा पहुंचा। उस वक्त फिरौन बाग की सैर कर रहा था। उसके साथ उसकी अहलिया और लड़के के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। जब सबने देखा कि संदूक आ रहा है तो सब दौड़े, उसको उठाकर फिरौन के पास ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन ने जब ये देखा तो घर जाकर इत्तला दी कि सुनकर उनकी वालिदा गम से निढाल हो गई। अल्लाह ने उनको तसल्ली दी कि हम इसको तुम्हारी तरफ लौटा देंगे, हम इसको रसूल बनाएंगे। फिरौन की बेटी के जिस्म पर सफेद दाग थे। नजूमियों ने कहा था कि एक दरिया में एक बच्चा मिलेगा, उसको लुआब लगाने से ये दाग ठीक हो जाएंगे। जब ये संदूक मिला तो फिरौन की लड़की हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लौब अपने जख्म पर लगाया तो वो ठीक हो गई। और उधर इस फिरौन ने देखा कि एक लड़का पदाशुदा एक संदूक में रखा है। खान को बुलाया और वो बोले, ये वही लड़का है जो नजूमी जिसे आप लोग मुझसे डरा रहे थे। मैं इकबाल को
یہ خود بخود میرے پاس آ گیا، اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرنا، عجب نہیں اگر آپ اس کو کوئی فائدہ پہنچائے یا اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ فرعون نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اپنی بیوی کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون نے دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پر جو بھی دائی آتی آپ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بار بار حال پتہ کرنے کی فرعون کے دربار میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کسی غیر عورت کا دودھ پینے کو تیار نہیں تھی۔ اور جب اس بات کا علم آپ کی ہمشیرہ کو ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک دائی کو بلاتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے، اور ہم نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ بند کر دیا تھا۔ اس پر ان کی بہن بولی ایسے گھیرنے کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دی اور وہ اس کے خیر کا بھی ہو۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو بلا کر لے آئی۔ آپ کی والدہ نے جب گود میں لیا تو آپ علیہ السلام آپ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون آپ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزانہ مقرر کر دیتا ہے اور کہا کہ اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، یہ تو ابھی اس کو دریا میں ڈال دے پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے، جس طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ فرعون کی بیوی نے یہ فرما دیا کہ ہر ہفتے لا کر دکھا دیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر فرما دی۔ ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے فرعون کے محل میں جاتی اور واپس لے کر آتی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کو دودھ چھوڑ دیا تو فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سونے سے لدا ہار اور کئی اونٹ اور کھچر اور نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اپنے پاس کاکن شروع کر دی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پرورش پائی اور وہیں پر جوان ہو گئے۔ اور جیسے کہ پیارے دوستو ہم نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی ایسے معجزے بھی ہیں تو آج کل کے اس دور میں رونما ہو رہے ہیں، تو آئیے اب آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھاتے ہیں۔